اسی سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ کوئی بیمار ہے، ٹی بی کے جراثیم بھی پھیلتے ہیں. جہاں نبی نے یہ فرمایا کہ جراثیم پھیلتے ہیں، وہاں نبی نے یہ بھی فرمایا کہ نہیں پھیلتے. دونوں طرح کی حدیثیں ہیں. اب بعض علماء تو یعنی یہ ایک طالب علم جب یہ حدیث پڑھتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ ایک طرف حدیث میں آ رہا ہے کہ جراثیم نہیں پھیلتے، دوسری طرف حدیث میں آ رہا ہے کہ پھیلتے ہیں. تو یہ حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت وہی ہے جو میں اتنی دیر سے بیان میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ حدیث میں آتا ہے لا عدوا ولا طیرا، بیماریوں میں تعدی نہیں ہے. تعدی کا مطلب ایک دوسرے سے لگنا. حدیث میں کیا آتا ہے کہ بیماریاں ایک دوسرے سے نہیں لگتی. یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی. اب آپ کہیں گے تو بالکل میڈیکل سائنس کے خلاف ہے نا، تحقیق کے خلاف. بیماریاں تو لگتی ہیں. دوسری حدیث میں آتا ہے فر من المجذومی فرارک من الاسد، جس کو جذام کی بیماری ہو اس کے قریب بولو نا بھائی مت جاؤ، ایسے دور بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. اس حدیث میں نبی نے اقرار کیا کہ جذام کی بیماری لگے گی، تبھی تو بھاگنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مانتے تھے کہ بیماری لگتی ہے، مگر آپ نے جو حکم دیا نا بیماریاں نہیں لگتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں کس پر اعتماد کرو؟ اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. جذام جیسا مرض جس سے بہت زیادہ خطرہ ہے لگنے کا، اس سے احتیاط کر لو. ہر بیماری کے بارے میں ذرا سا کوئی چھینک آ گئی، ذرا سا کوئی زکام ہو گیا اور یہ فرض کر لیا کہ لگے گی، اس میں کس پر کرو؟ اللہ پر توکل. اب توکل کا تقاضا یہ ہے کہ جس گھر میں بیماری ہے اس گھر کے افراد بیمار کو چھوڑ کے مت بھاگیں، لیکن اس گھر میں خامخواہ میں جانے کی کوشش نارمل آدمی مت کرے، کیونکہ اس گھر کے افراد بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، کل آپ پر بھی بیماری آ سکتی ہے. اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بیماری نہیں لگتی. یہ والی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہو اس وقت تک بیماری نہیں لگتی. بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، بعض چیزیں ایسی اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، بشرطے کہ میں چاہوں، نہیں چاہوں گا تو نہیں ہوگا. تو بیماریاں لگنے میں نہ لگنے کا ریشو زیادہ ہے، لگنے کا ریشو کم ہے. ٹی بی کا مریض کسی گھر میں ہو، 10 افراد رہتے ہوں، 100 خاندانوں پہ تجربہ کر کے دیکھیں، 100 فیملیز ہوں، ہر فیملی میں ایک ٹی بی کو مریض کو چھوڑیں تو 100 فیملیز میں سے ایک فیملی شاید متاثر ہو، اور اس ایک فیملی کا بھی 1 یا 2 فرد متاثر ہوں گے. 9 فیملیاں اس بیماری سے بولو نا بھائی محفوظ رہیں گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری لگنے کا جو ریشو ہے وہ نہ لگنے سے بہت کم ہے. تو جب اتنا کم ریشو ہے تو اس میں وہمی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں اللہ چاہے گا تو لگا دے گا، نہیں چاہے گا تو گلے ملو ٹی بی کے مریض سے، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہمارے پڑوس میں خاتون رہا کرتی تھی، ان کے بھائی کو ٹی بی تھی. یہ واقعہ ہوگا 20-25 سال پرانا، میں بالکل چھوٹا بچہ تھا. اس وقت ٹی بی کا یہ علاج دریافت بھی نہیں ہوا تھا جو ابھی چند سال پہلے ہوا ہے. ٹی بی کا مریض بیچارہ گھل کے مر جاتا تھا. وہ خاتون، ان کا بھائی تھا کنوارا، وہ خاتون انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے گھر میں رکھا، اور اتنی خطرناک ٹی بی تھی، وہ بیچارہ دبلا ہو کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. میں جب ان کے گھر جاتا ہمارے پڑوس میں تو مجھے وحشت ہوتی تھی اس کو دیکھ کے. وہ کھانستا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں لگ نہ جائے مجھے. لیکن وہ بڑی بہن کیا کرتی تھی، اپنے چھوٹے بھائی کو گود میں اٹھا کے واش روم لے کے جانا، نوالے بنا کے اس کو لقمے کھلانا. 20-25 سال ہو گئے. وہ خاتون اس وقت اتنی ایجڈ تھی، اب تک زندہ ہیں. ان کا بھائی مر گیا تھا تھوڑے دنوں میں. ڈاکٹر تو کہے گا کہ ٹی بی لگتی ہے، مگر شریعت سے بھی کچھ پوچھ لیا کرو. شریعت کیا کہے گی کہ بھائی ایسے موقع، بہن ایسے موقع پر اپنے بھائی کو چھوڑ کے مت بھاگے اور یہ سمجھے کہ ٹی بی نہیں لگتی. کیا ہو گیا؟ کیوں اس کی اتنی اہم باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ کے بندو، اس کی قدر کرو. نہیں لگی اس کو، اور اس گھر کے کسی فرد کو بھی نہیں لگی، نہ پڑوسی میں کسی کو لگی. کتنی خطرناک ٹی بی. میں 100 دفعہ گیا ہوں گا ان کے گھر، اگرچہ میں پتلی گلی سے واپس آیا لیکن گھوم کے گیا تو نا وہاں سے، مجھے بھی نہیں لگی. آپ کے سامنے بیٹھا ہوں الحمدللہ. کئی سال ہو گئے. مائیکل جیکسن کی طرح وہمی بنو گے تو پاگل ہو جاؤ. اس لیے اتنا زیادہ مسلط کرنے کی چندہ ضرورت بولو بھائی نہیں. ہاں، جس کو ٹی بی ہو وہ خود احتیاط کرے، دوسروں کے توکل کا امتحان نہ لے کہ میں، وہ ٹی بی کا مریض آ رہا ہے آپ کے منہ میں آ کے کھانس رہا ہے، گلے مل رہا ہے آپ سے اور کہہ رہے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا اللہ پہ کتنا توکل ہے. تو کسی اور کے توکل کو آزمانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کے بچوں کو چکن پاکس نکلا ہے، بچوں کو گھر میں رکھیں، پڑوسیوں کے گھر میں نہ بھیجیں. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن خود بھی گھر سے مت بھاگیں، نہ کسی دوسرے بچے کو نانی کے یہاں بھیجیں. وہ نہیں، ادھر ہی رہو، کوئی بات نہیں، لگ گیا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماریاں نہیں لگتی. مطلب حدیث کا سمجھ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفی نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اللہ پر اعتماد کرنا ہے.
اب اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی. صحابی آئے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ, نبی نے فرمایا لا عدوا, بیماریاں نہیں لگتی. ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, میرا ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے کو بھی ہو جاتی ہے, آپ تو فرما رہے ہیں کہ نہیں لگتی, تو یہ اونٹ کو کہاں سے لگ گئی؟ نبی نے فرمایا فمن اجرب الاول, پہلے کو کہاں سے لگی ہے؟ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی؟ کیا مطلب؟ جیسے پہلے اونٹ کو خارش اللہ نے اپنی مرضی سے لگا دی نا, اور اس میں تم رکاوٹ نہیں بن سکے, اللہ چاہے گا تو دوسرے اونٹ کو بھی اپنی مرضی سے لگا دے گا, چاہے اسی کے جراثیم لے کے لگائے یا کہیں اور سے جراثیم لگا دے. کیا مطلب؟ اس بارے میں وہمی مت بنو, وہمی مت بنو. ٹھیک ہے, ویکسینیشن کر لیں آپ, خارش کی احتیاط کر لیں آپ, اور مزید اونٹ اس میں لا کے چھوڑنے کی کوشش نہ کریں. لیکن اس نقصان اس کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو, کوئی بیمار ہوتا ہے نا, کہتے ہیں یار میں اس کے گھر گیا تھا نا, وہاں سے لگی ہے. یہ کس پہ ڈال دیا؟ یہ کھاتا اس پہ ڈال دیا. وہ پہلے ہی بیمار ہے, اوپر سے اس کو یہ احساس ہے کمتری کی میری وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں. اس میں نسبت ہمیں کس کی طرف کرنی ہے؟ اللہ کی طرف, کیونکہ ایک ایسا سبب ہے جو ضعیف ہے, طاقتور سبب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جہاں یہ سبب ہوگا تو نتیجہ نکلے گا, بلکہ ہزاروں جگہ پہ سبب پایا جاتا ہے, نتیجہ ایک آدھ جگہ پہ نکلتا ہے, ایک آدھ جگہ پہ نتیجہ نکلتا ہے. اس لیے اس سبب کو زیادہ فریق کرنے کی ہمیں شریعت نے اجازت, بولو بھائی, نہیں, زیادہ پروٹوکول دینے کی اس کو. تو ہم تو دیکھتے ہیں یہاں, اگر ہمارے ملک میں, یعنی اگر یہ حقیقت میں زکام اتنا تیزی سے لگتا نا, تو ہم سب یہاں بیٹھ کے چیخ رہے ہوتے, کیونکہ وضو خانے پہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں, ایسے تھوکتے ہیں نمازی بھائی, کوشش ہوتی ہے سامنے والے کے منہ پہ لگے جا کے, کیونکہ نشانہ پکا نہیں ہے تو وہ نیچے جا کے لگتا ہے. تو کہاں کس کو زکام ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ زکام کے مریض کو خود احتیاط بہرحال کرنی چاہیے. اگر وہ ہمارے حضرت کو جب زکام ہوتا تھا, جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے, گھر میں نماز پڑھتے تھے, مسجد میں آنا چھوڑ دیتے تھے. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیماری لگے گی, اگر اس وجہ سے بھی تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ زکام کے مریض سے ساتھ والے کو گھن آتی. جب نہ بار بار ناک سڑکتا ہے اپنی, تو ساتھ والے کو گھن آتی, کیا کر رہا ہے بھائی, گھر میں جا. تو ایسی کوئی بیماری ہو جس سے دوسرے کو گھن آتی ہو, تو پھر شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ نماز گھر پر پڑھیں, دوسرے کو تکلیف نہ دیں. سمجھ گئے؟ تو اب یہ مسئلہ حل ہو گیا, حفاظتی ٹیکوں والا بھی, پولیو کے خطروں والا بھی, سارے مسائل حل ہو گئے. آپ پلائیں پولیو کے خطرے بھی اپنی ذمہ داری پہ پلائیں, حفاظتی ٹیکے بھی لگائیں. جس کے نہیں لگے تو اس پہ ترس کھانے کی کوشش نہ کرے, بلکہ یوں سمجھے کہ جیسے صلاح الدین ایوبی کے کچھ بھی نہیں لگا تھا اور وہ صلاح الدین ایوبی بن گیا تھا, تو شاید ان کے بچے مستقبل میں صلاح الدین ایوبی بن جائیں. اور پھر بھی زیادہ پریشان, میں نے یہ جانوروں میں بڑے تجربے کیے ہیں. یہ جو دیسی بکرے ہوتے ہیں نا, ریوڑ سے آپ خریدیں, گاؤں سے لائیں, ان کو کوئی ویکسینیشن کوئی ٹیکا نہیں لگا ہوتا, یہ بڑے فٹ فاٹ ہوتے ہیں. میرے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 12 فٹ کی گرل لگی ہوئی ہے, یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, یہ بلکہ 18 فٹ لمبائی ہے اس کی. یہ مدرسے میں پیچھے آپ دیکھیں آگے جا کے 18 فٹ کی. یہاں میں نے بکرے پالے ہیں, بکریاں پالی ہیں. ہمارے ایک دوست کو بھی شوق تھا, وہ بکرے لا کے رکھے, اور روزانہ کے حساب سے صبح شام ان بکروں کے ویکسینیشن ہو رہی ہے, ٹیکے لگ رہے ہیں, اور ہر دوسرے دن بعد جنازہ ہو رہا ہے کسی نہ کسی بکرے کا. آج میرا فلاں بکرا دار فانی سے کوچ کر گیا, آج میں نے فلاں کے, مجھے بھی گوشت بھیجتے تھے کبھی کبھار, آج میں نے کہا یہ گوشت, کہہ رہے ہیں یار وہ جو نہیں تھا وہ لمبا والا, وہ کاٹ دیا. میں نے کہا کیوں کاٹ دیا بھائی؟ کہہ رہے یار اس کو. میں نے کہا روزانہ آپ ٹیکے لگا رہے ہو, اور ہماری بکری اور بکرا وہاں کھڑا ہوا ہے, اس کو ٹیکے نہیں لگ رہے, اور وہاں سے بیماری بھی ٹرانسفر نہیں ہو رہی. حیرت کی بات, یہ بھی تو رپورٹ ہے نا. آپ ڈاکٹروں کی رپورٹوں پہ ایمان لاتے ہو, تو یہ بھی تو رپورٹ ہی پیش کر رہا ہوں بھائی میں, یہ مشاہدے والی رپورٹ ہے. پنجرا دیکھ لو یہاں جا کے, یقین آ جائے گا. کچھ بھی نہیں ہے, ابھی کچھ نہیں ہے اس میں. اس کی ایک وجہ ہے, ابھی کیوں نہیں ہے, وقت نہیں ہے میرے پاس, دوبارہ لا کے جانور ڈالوں گا. کوئی مرا ورا نہیں ہے اس میں, الحمدللہ. اس پنجرے میں کوئی مرا ہے آج تک؟ تو اور میں نے دیکھا لوگ لا کے بکرے رکھتے ہیں, اور ہمارے بکروں کو بیماری بھی نہیں لگ رہی ہوتی اس سے, اور وہ ویکسینیشن کے باوجود ان کے بکرے مر رہے ہو. تو کھاؤ بھی دیسی چیزیں, جانور بھی دیسی پالو. گاؤں دیہاتوں سے جو چرنے والے جانور ہیں, جو قدرتی طریقے سے بڑے ہوئے ہوں, وہی چیزیں کھاؤ, وہی چیزیں. اور لائف اسٹائل بھی کون سا رکھو بھائی؟ وہی والا رکھو. تو یہ ٹیکے ٹھوکنے کی ضرورت نہیں آئے گی. اچھا, کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بڑی ڈینجرس ہیں, اگر ان بیماری کا خطرہ ہو تو اس کا ٹیکا لگا لینا چاہیے. میں نے بتایا جیسے آپ, کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو پھیلتی تو ہیں مگر خطرناک نہیں ہوتی, وہ اپنا ٹائم پورا کر کے چلی جاتی ہیں, ان کی ویکسینیشن مت کراؤ. جیسے چکن پاکس اور خسرہ. لوگ کیا کرتے ہیں, چکن پاکس پھیل رہا ہے تو بچوں کو ٹیکے لگوا لیتے ہیں چکن پاکس کے. نہ لگاؤ, کیونکہ چکن پاکس بچوں کے نکلتا ہے تو زندگی میں ایک ہی بار نکلتا ہے, اس کو بھرپور طریقے سے نکلنے دو.
کیونکہ جو قدرت کے کام ہے نا اس میں ٹانگ اڑاؤ گے تو گڑبڑ ہوگی. خسرہ بیماری ہے بچوں کی, سب بچوں کو نکلتا ہے, اس کو ٹیکے لگا کے روکنے کی کوشش مت کرو. ڈاکٹر آج تو کہہ رہے ہیں کہ خسرے کا ٹیکہ لگایا تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کل ان کی تحقیق بدل جائے. تو خسرہ تو صدیوں سے بچوں کو نکلتا چلا آ رہا ہے, اور خسرہ تو ایسی بیماری ہے, اچھی بیماری ہے, یہ تو بھرپور طریقے سے نکل کے ختم ہو جائے یہ زیادہ اچھا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہندو مذہب کے بعض فرقوں میں خسرہ اور چکن پاکس کی عبادت ہوتی ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات, ان بیماریوں کو وہ کیا سمجھتے ہیں, برکت والی بیماریاں سمجھتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اس کے فائدے دیکھے ہیں. تو خسرہ نکل آیا بچوں کو تو اس کو تو ایسی دواؤں کھلاؤ کہ اور نکلے, تاکہ نکل کے ایک دفعہ ختم ہو جائے. چکن وہ جسم خود علاج کرتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. اپنے بارے میں بھی ایک چھوٹی سی رپورٹ پیش کر دوں, چھوٹی سی رپورٹ. میں نے ہیپاٹائٹس بی یا سی یا اے کے کبھی ٹیکے نہیں لگائے. میں نے ایک دفعہ بلڈ ٹیسٹ کروایا تو ڈاکٹر نے مجھے رپورٹ پیش کی کہ آپ کو ہیپاٹائٹس ہے, پتہ نہیں بی یا سی, بہت خطرناک. تو میں ہیپاٹائٹس سے تو نہیں مرا, لیکن میں اس رپورٹ سے قریب تھا کہ دائرہ فانی سے پوچھ کر جاؤں. تو میں نے کہا پھر فرض کرنے لگا کہ بھائی اگر مجھے ہے تو اب کیا ہوگا, مر جاؤں گا نا زیادہ زیادہ. تو انسان جیسے خوش رہنے کے لیے کوشش کرتا ہے نا, کچھ مقدمے ملے, تو میں نے کہا مر جائیں گے تو کیا ہوگا, مر جائیں گے, ٹھیک ہے. تو وصیت کوئی چیز تو نہیں میرے ذمہ باقی. پھر میں اپنے نفس کو تسلی دے رہا ہوں, اچھا ہے توبہ کا اللہ نے ٹائم دے دیا ہے بھائی, اور اللہ سے گڑگڑاؤ, توبہ طائب کرو, جو کسی کے لین دین ہے پورا کرو. یہ میں سوچ رہا ہوں اور بتا نہیں رہا گھر میں کسی کو بتا نہیں رہا. کون بتاتا ہے بھائی, بچوں کو یتیم ہونے والے ہو. پھر اللہ کا شکر ہے رپورٹ ہی آئی کہ وہ ہیپاٹائٹس سی ہوا تھا, مگر باڈی نے اس کے خلاف لڑ کے اس پہ قابو بولو بھائی کر لیا, وہ خود ہی ہو گیا. اس کا فائدہ ڈاکٹر نے بتایا, اللہ نظر سے بچائے, اس کا فائدہ ڈاکٹر نے بتایا اب آپ کو مرتے دم تک ہیپاٹائٹس نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. کیوں نہیں ہو سکتا, کہ باڈی نے خود اس کے خلاف فائٹ لڑی ہے, قدرتی طریقے سے علاج ہوا ہے اس کا. نہیں یاری بات. تو میں یہ بتانے کے لیے کہ جب قدرتی طریقے سے باڈی خود فائٹ کرتی ہے, وہ کس کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے. تو جانوروں کو بھی خود ہی فائٹ کرنے دو, بچوں کو بھی حتی الامکان خود ہی لڑنے دو چکن پاکس کے خلاف. میں ہیپاٹائٹس کے خلاف تو لڑنے کا نہیں کہہ رہا, وہ تو ہماری باڈی نے لڑ کے قابو پڑ لیا, آپ کی باڈی نہیں لڑے تو آپ مر جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اگر کسی علاقے میں ہیپاٹائٹس پھیلا ہوا ہے تو لگا لیں ٹیکہ اپنی ذمہ داری پہ. میں تو قائل نہیں ہوں, پھیلا ہوا ہے, میں اس معاملے میں نہیں لگاتا, ٹیکے بھی نہیں لگاتا. اللہ ہی بہتر ہے. احتیاط کرے آدمی کھانے پینے میں, گند بلا نہ کھائے, اور استعمال شدہ سے نہ لگائے. بلیڈ جو نائی, زیادہ تر یہ ہو رہا ہے, یہ جو نائی لوگ ہیں نا, ہیئر ڈریسر, یہ جو بلیڈ استعمال کرتے ہیں, یہ ایک ہی بلیڈ 10 قسم کے لوگوں پہ استعمال کرتے ہیں. تو بلڈ کے ذریعے ہیپاٹائٹس کے جراثیم منتقل ہوتے ہیں. پھر یہ اس کو دھوتے نہیں ہیں, صفائی نہیں رکھتے اس کی. تو مجھے جہاں تک ڈاکٹروں سے یہ بات پتہ چلی ہے, یہ سب سے زیادہ بلیڈ کے ذریعے ہیپاٹائٹس پھیل رہا ہے. یہ جو ہیئر ڈریسر ہے نا, جب آپ کے سر پہ, اس لیے ٹینڈ کراؤ ہی نہیں احتیاط. تو یہ گدی پہ جب بلیڈ لگاتے ہیں تو یہ بلیڈیں سال میں کم از کم 10-20 ہزار آدمیوں کی گدیوں پہ لگ چکی ہوتی ہیں. 10-20 ہزار میں کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے. اب یہ دھوتے نہیں ہیں. شریعت میں صفائی کا تو حکم ہے نا, صفائی ستھرائی کو تو بہت حساس ہے اسلام اس بارے میں. دھوتے نہیں ہیں, اب دھوئیں گے نہیں اور وہی بلیڈ سب کے لگاتے رہیں گے, ظاہر ہے پھر اس سے بیماری پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اللہ پر اعتماد کریں, اللہ پہ توکل کریں. وہمی بننے کی چندہ ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. اس سے ہنسی خوشی زندگی گزرے. قرآن کہہ رہے ام عندہم الغیب فہم یکتبون, کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس کو یہ لکھ رہے ہیں. کیا علم؟ یہ خوش فہمی کا شکار ہیں. دیکھو جتنے بھی لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کر رہے, حقیقت میں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. جیسے ہماری حالت اچھی ہے, ہمارا فیوچر بھی ایسا, یا تو مر کے ختم ہو جائیں گے, اور اگر مل بھی گیا تو کوئی برا نہیں, ہم کو برے تھوڑی ہیں, ہم کوئی برے تھوڑی ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کیا ان کے پاس فیوچر کا علم ہے پہلے سے, مستقبل کے بارے میں کبھی بھی بات کی جائے گی تو علم کے بغیر نہیں کی جا سکتی. کوئی آدمی کہہ رہا نا فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے, تو آپ اس سے دلیل پوچھیں گے آپ کو کس نے بتایا, وہ تانے بانے ملائے گا, صغرے کبرے ملائے گا, تو پھر اس کے بعد اگر وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کل یہ ہو جائے گا, پرسوں یہ ہو جائے گا, ترس. دیکھو مستقبل کے بارے میں یہ کہوں کہ کل پیر ہے تو یہ بھی فیوچر کی خبر ہے. آپ اس میں مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہو کہ کیا دلیل ہے, میں کہوں گا دلیل یہ کہ آج کیا ہے, اتوار ہے. یہاں دلیل ہے, یہاں میرے لیے یہ دعویٰ کرنا درست ہے کہ کل کیا ہے, پیر ہے. لیکن اگر میرے پاس دلیل نہیں ہے اور میں کہوں کہ کل جو ہے وہ کل دنیا میں 3000 آدمی مر جائیں گے ایک ہی کسی حادثے میں, تو لوگ پوچھیں گے بھائی کیا دلیل ہے, کسی حادثے میں 3000 آدمی مر جائیں گے. اب میرے ذمے کیا ہے,
میں کہوں وہ ویسے ہی میرا ذوق کہہ رہا ہے، تو یار کوئی مانے گا کوئی؟ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ روحانی عاملوں کی یہ باتیں مان لیتے ہیں لوگ. میں یہ کہوں نا کل 3,000 آدمی ایک ہاتھ سے اللہ نہ کرے مرے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو لوگ کہیں گے کہاں سے پتا چلا؟ لوگ کہیں گے بھئی جھوٹ بول رہے، اس کو کس نے بتایا؟ یا تو قاتلوں سے تعلقات ہیں جس نے مارنے کا ارادہ کیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے تو یہ ہوائی بات ہوگی. لیکن یہی بات روحانی عامل کرے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ حضرت کا علم ہے بھائی، حضرت کے پاس بولو علم ہے. ابھی روحانی عاملوں پہ نہیں جاؤں گا، پھر میں معین اختر کی طرح نا بلب کے رشتہ داروں کو بھی، تو اب تو میں روحانی عاملوں کے رشتہ داروں کو بھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا. رشتہ داروں سے مراد وہی جو بلب کے رشتہ دار تھے. اب آپ کہیں گے بلب کے کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں کبھی بھی جس بندے کو برا کہا جاتا ہے گالی اس کو نہیں دی جاتی، ہمیشہ اس کے رشتہ داروں کو ہمیشہ گالی دی جاتی ہے. یہ ہمارے ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ام عندہم الغیب فہم یکتبون. کیسے دیکھو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے قرآن کہ تم اپنے بارے میں کیوں فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ تمہیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، تمہیں سزا نہیں ملے گی. یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. جب نبی یہ مطالبے کرتے تھے تو پھر بھی آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملتا تو انسان کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے کہ کن پتھر دل لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. تو قرآن کہتا ہے فاصبر، اے نبی آپ کیا کرو؟ صبر کرو. ولا تکن کصاحب الحوت، مچھلی والے یونس کی طرح جلباز مت بنو. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی سلوک کیا، لیکن یونس علیہ السلام چاہتے تھے جلدی سے فیصلہ ہو اور اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے. تو اللہ نے اس پہ آپ کی تنبیہ کی. تو آپ بھی اے نبی جلد بازی مت کریں. تو یہ نبی کے ذریعے سے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ حق کی دعوت دیتے رہیں اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، جو حق کو نہیں ماننے والے لوگ، وہ پھر بھی پھل پھول رہے ہیں. اس ٹینشن میں مت آؤ، کیونکہ اللہ انصاف کرتا ہے مگر اس میں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی. وہ لے گا انتقام. ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. یہ اللہ کی حکمت اسی کا تقاضا کرتی ہے، چھوڑ دیا جائے اپنے حال پہ. آج جو اہل حق ہے نا ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب یہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں لیکن آگے جواب جو مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے؟ الٹا. کوئی مان کے نہیں دے رہا. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. یونس علیہ السلام نے جلد بازی کی اور بالآخر اللہ کی طرف سے ان کو دنیا میں تنبیہ ہوئی ہے، سزا ملی ہے. اور وہ سزا کیا ملی؟ اذ نادا وہو مکظوم. مچھلی کے پیٹ میں گئے، غم سے گھٹ رہے تھے اور اللہ کو پکارا. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. غلطی کس کی ہے؟ میری غلطی ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا. دیکھو یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ کتنا عرصہ تبلیغ کی، قوم نے نالائقی کی پھر بھی نہیں مانے. سزا بجائے قوم کو ملنے کے کس کو مل رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ الٹا حضرت یونس علیہ السلام کو مل رہی ہے سزا. تو اب آپ بتاؤ کیسا پیغمبروں کا صبر کا پیمانہ ہے. ایسے موقع پہ بھی اللہ کے خلاف کوئی شکایت زبان سے بولو نہیں نکال. کیوں؟ اللہ یونس علیہ السلام کے عمل میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دینداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اچھے بنو گے تو اللہ کی نوازشیں آنا شروع ہو جائیں گی. دینداری کا مطلب یہ کہ جو اللہ کا کام ہے وہ اس کو کرنے دو. تمہارا کام ہے عاجزی انکساری، بس میں ہی غلط. صحیح ہو کے بھی کون غلط؟ میں غلط. ہمیشہ غلطی کس کی کھاتے میں ڈالنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں. تو کیا کسی نامحرم کو دیکھا ہوتا ہے ہم نے نماز میں؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو کوئی تک بنتا ہے استغفر اللہ کا؟ یا ہم نے کوئی جرم کیا ہے؟ نماز پڑھی اور کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. بھائی اگر استغفر اللہ پڑھنا تھا تو یہ نماز پڑھی کیوں کی تم نے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نیکی کر کے بھی کیا سمجھو جیسے تم نے گناہ کیا ہے. کیسے گناہ؟ نماز گناہ نہیں ہے. بھائی تم یہ کہو اے اللہ جس طرح سے پڑھنی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں پڑھی میں نے. تو نیکی کر کے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم غلط ہیں. ہم نے اللہ جو پڑھنی تو ہمیں معاف کر دے، ہم سے نہیں ہوئی صحیح، ہم سے کام کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا. مجھے یاد ہے 25-30 سال پرانا قصہ ہے. چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت. ایک تبلیغی جماعت میں نا ایک صاحب کے سال پہ سال لگ رہے تھے، پوری دنیا میں ان کے سفر ہوئے. بڑا انہوں نے وقف کیا ہوا تھا اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کے لیے. تو میرا ان سے ٹاکرا ہو گیا. وہ مجھے سمجھانے لگے جماعت میں نکلو سیرو سے، جیسے تبلیغ والے کرتے ہیں. مجھے پتا تھا یہ بہت ہی پرانے کھیڑو ہیں اور ان کی تو زندگیاں گزر گئی ہیں اس کام میں. میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے تبلیغ کا. کہتے ہیں میں نے بہت بگاڑا ہے تبلیغ کے کام کو. کہہ رہے ہم تو کام بنانے والے نہیں، کس میں ہم تو بگاڑنے. کہہ رہے میں تو بگاڑ ہی رہا ہوں جب سے.
مجھے ان کا یہ اسٹائل بہت اچھا لگا. یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ بولو. وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ مجھے نہیں کہہ رہے تھے، اپنے بارے میں کہہ رہے تھے. وہ کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے. تو کہہ رہے ہیں ہم کام بنانے والے نہیں بلکہ بگاڑنے والے ہیں. اب کوئی فسادی ہوتا تو کہتا ہے جب بگاڑنے والا تو کر کیوں رہا ہے پھر ہے؟ یہ تو اس نے خود کہا ہے، اپنی زبان سے بولا ہے کہ ہم بگاڑنے والے ہیں. یوٹیوب پہ کلپ ڈالتا ہے، یہ دیکھو خود. تو مجھے ان کی یہ تواضع پسند آئی. میں نے کہا دیکھو یہ بیچارہ صبح و شام اس کام میں لگا رہتا ہے، مگر یہ کہہ رہا ہے جو تبلیغ کا کام پھیل رہا ہے اس میں جو برکتیں ہو رہی ہیں وہ میرے علاوہ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور جو خرابی آ رہی ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ وہ ساری میری وجہ سے ہو رہی ہیں. تو آج مارکیٹ میں یہ چیز کیا ہے؟ شارٹ. ہر اچھا کام میں نے کیا، برا کام ستار بھائی نے کیا. ستار بھائی نہ ملے گا مجھے. ایک دن ایک فون آیا، میں نے فون اٹھایا، کون کہہ رہے؟ ستار بھائی بات کر رہا ہوں. بڑے میں نے کہا بیٹا یہ مجھے ہی چھوڑے گا، یہ کہے گا مفتی صاحب بہت تم نے جو ہے نا، لیکن وہ شکر ہے ایسی کوئی بات تھی نہیں. تو جنات کا دیکھ لو، قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا نا تو جنات بھی کی ایک جماعت نے نبی کے قرآن کی تلاوت سنی اور جا کے اپنی قوم کو انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی. تو تبلیغ کا انداز دیکھو جنات کا، کیونکہ ہدایت مل گئی تھی ان کو، مسلمان ہو گئے تھے. تو تبلیغ کیسے کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو دنیا میں کوئی بڑا کام ہوا ہے، ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا، انا لا ندری، ہمیں نہیں پتا، اشر ارید بمن فی الارض، کہ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور شیاطین کا اوپر جانے کا سیٹ اپ بند کر دیا، ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ، کیونکہ بعض دفعہ اللہ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں حجت تمام کرنے کے لیے تاکہ حجت تمام ہو پوری قوم کو تباہ کر دیں. تو شر بھی ہوتا ہے نا اس میں. کہہ رہے ہیں انا لا ندری، ہمیں نہیں پتا، اشر ارید بمن فی الارض، کہ جو لوگ زمین میں رہتے ہیں ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. اسٹائل نہیں سمجھ میں آیا میرا خیال ہے. دیکھو جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کہ ہمیں نہیں پتا کہ رب نے ان کے ساتھ برا چاہا ہے یا اچھا چاہا ہے. اصل میں تو یہ ہونا چاہیے نا. لیکن جنات کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کل تو انسان اتنے سمجھدار نہیں ہے جتنے اس زمانے کے جنات سمجھدار تھے یار. جنات یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا. یا تو یہ کہنا چاہیے تھا، یا جنات کو بالکل اس کے الٹ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. کر کون رہا ہے یہ نام نہیں لے رہے، ہم ہائی لائٹ نہیں کر رہے. انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا. دونوں پیسو وائس ہوتے ہیں. ایکٹیو پیسے کا فرق تو پتا ہوگا نا. بھائی اس نے مارا ہے، وہ مارا گیا ہے. جب ہم کہتے ہیں ہی از کلڈ، وہ مارا گیا ہے، تو مارنے والے کو ہم شو نہیں کر رہے ہوتے. فاعل کا نہیں پتا ہوتا، سبجیکٹ کا نہیں پتا ہوتا کہ مارنے والا ہے کون. سمجھ میں نہیں آ رہی. تو قرآن کہہ رہا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جنات یا تو شر اور خیر کا ارادہ کرنے والے کا نام نہ بتاتے کہ کون ارادہ کر رہا ہے، بلکہ دونوں کو پیسو وائس میں لاتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا. یا تو یوں کہتے، اور اگر سبجیکٹ کا ذکر کرتے تو یوں کہتے ہمیں نہیں پتا کہ رب نے زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا ہے. لیکن جنات اتنے ہوشیار، جب اچھائی کا تذکرہ آیا تو رب کا تذکرہ کیا، برائی کا آیا تو سبجیکٹ کو کیا کر دیا؟ حذف. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ انا لا ندری، ساڈی عقل وچ بات نہیں آندی، سانو نہیں پتا کہ اشر ارید بمن فی الارض، پیسو وائس، کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. کون کر رہا ہے یہ نہیں بتائیں گے، یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ نہیں بتاؤں گا میں. حالانکہ وہ بھی کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہا ہے نا، لیکن اللہ کا نام نہیں لے رہے. ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے. اچھائی کی جب بات آئی تو اللہ کی طرف نسبت، برائی کی بات آئی تو وہ بھی تو اللہ ہی ارادہ کر رہا ہے، لیکن اللہ کا نام ذکر نہیں کر رہے. ادب کی وجہ سے کہ بھائی برائی اگر ہو رہی ہے تو اللہ تو کر تو رہا ہے، لیکن انسانوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو گویا انسان خود ہی کر رہے ہیں اپنے ساتھ. یہ اللہ تو محض ایک خالق ہے، کر کون رہے ہیں؟ یہ خود ہی کم وقت کر رہے ہیں. اچھائی ہو رہی ہے تو پھر اللہ کر رہا ہے. یہ تمیز ہمیں کس سے سیکھنی چاہیے؟ جنات سے. کوشش نہ کریں کسی جن ون کو بھلا کے تمیز کے چکر میں، ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ سے بالکل شارٹ ہو جائیں. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا
کہ اسلام میں بڑے کا احترام ہے. بعض چیزیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں مگر اس کو زبان سے ادا نہیں کیا جاتا. تو جیسے اللہ کی تعظیم ہے ایسے ہی بڑوں کی بھی تعظیم ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جب کوئی برائی کی نسبت کسی بڑے کی طرف کی جائے تو ابا کا نام لے کے نہ بتایا کرو یہ سب کچھ ابا نے کیا ہے. بولو بھائی یہ ہمارے گھر میں ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے گھر میں. بولتے کیوں نہیں؟ مثال کے طور پر اس دن ابا ایسے پھل لے کر آئے جس کی وجہ سے بچوں کو ڈائریا ہو گیا. اتفاق سے اس دن ابا سڑے ہوئے پھل لے آئے سستے کے چکر میں. ابا ایسے کام کرتے رہتے ہیں مارکیٹ میں. اب بچے لیٹے ہوئے ہیں تو اب بیگم کو چاہیے یہ نہ کہے کہ انہوں نے ڈائریا پھیلایا ہے بلکہ کہے ہمارے گھر میں ڈائریا پھیل گیا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ابا خود ہی سمجھ جائے گا کس نے کیا یہ کام. پھل کی طرف نسبت کرتے ان پھلوں نے بیمار کیا ہے. نسبت بولو, بچے بھی یہ نہ کہیں ہمارے ابا نے ہمیں بیمار کیا ہے بلکہ بچے یہ کہیں ان پھلوں نے ہمیں, بلکہ پھل سے ابا سمجھ جائیں گے اصل میں مجھے چھیڑ رہے ہیں بس ابا ہو گئے بیمار. آج کل ادب تمیز مارکیٹ سے بالکل شارٹ. ایک آدمی کو کرونا ہوا اس کے بعد اس کی بیوی کو بھی ہو گیا. مجھے بار بار آ کے بتا رہے میری بیوی کہہ رہی آپ کی وجہ سے ہوا ہے مجھے بھی. اب دیکھو اس آدمی کو تو ٹینشن ہوگی نا یار, وہ ہو گیا اللہ کی طرف سے ہو گیا. نہیں پہلے آپ کو ہوا تھا تو آپ کی وجہ سے کس کو ہوا ہے مجھے. اسی طرح شوہر بھی بیوی پہ بلی ڈال سکتا ہے تمہیں ہوا تھا تمہاری وجہ سے مجھے ہوا ہے. بھائی کس کی وجہ سے ہوا ہے بس اللہ کی قدرت ہے, ہو گیا. چھوڑو وہ کون گلے ملا تھا آپ سے, کس نے آپ کی طرف منہ کر کے چھینکا تھا. ہم ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو ٹی بی کے مریضوں کے ساتھ چپک کے انہوں نے زندگی گزاری, خدمت کی, مگر ان کو ٹی بی نہیں ہوئی اور 2 گھر چھوڑ کے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کو ہو گیا. تو آج کل نا یہ تمیز مارکیٹ سے چھاٹ ہو رہی ہے. بڑے چھوٹے کا ادب کیا ہو رہا ہے, ختم, فوراً بلی ڈال دیتے ہیں اس نے کیا یہ. تو اگر کیا بھی ہو بھائی نسبت مت کرو, تقدیر کا حصہ بھائی ہو گیا ہمارے ساتھ. قرآن دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کیا خاندانی کلام ہے یار. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے. حالانکہ بیمار کون کرتا ہے, وہ بھی تو اللہ ہی کر رہا ہے نا. تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ہی بیمار کر کے اللہ ہی مجھے ٹھیک کر دیتا ہے. تو سوال ہے اس میں اللہ کی تعریف ہی کیا ضرورت ہے, بیمار بھی تو اس نے کیا تھا. لیکن اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں, بیمار تو میں ہو جاتا ہوں, شفا کون دیتا ہے, اللہ. تو یہ ادب تمیز سکھایا جا رہا ہے کہ انسان کے بچے بن کے زندگی گزارو, بڑے چھوٹے کا ادب کرو. القابات بھی بڑے چھوٹے کے لیے الگ الگ ہونے چاہیے. تو خیر قرآن کیا کہتا ہے, اے نبی فصبر, آپ نے کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. تو ہمیں بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ادھر ہم دعوت دیں گے ادھر فوراً لوگ ہماری دعوت پر لبیک کہیں گے. جس کو جو بات سمجھائیں گے 2 منٹ میں اس کی سمجھ میں وہ بات آ جائے گی اور وہ بالکل ہمارے نظریات کے مطابق ہو جائے گا اور اس طرح ہم ہنسی خوشی زندگی گزارے. لوگ یہی کہتے ہیں, پھڈے اسی پہ ہوتے ہیں نا. باپ کہہ رہا ہو یار میں بیٹے کو سمجھا رہا ہوں کم وقت کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. بیٹا کہتے ہیں ہم ابا کو سمجھاتے ہیں ابا کی سمجھ میں نہیں آ رہا. شوہر بیوی کو سمجھا رہا ہے اس کی کھوپڑی میں نہیں آ رہا, بیوی شوہر کو سمجھا رہی ہے اس کی کھوپڑی میں نہیں. اپوزیشن حکومت کو سمجھا رہی ہے حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہا, حکومت اپوزیشن کو سمجھا رہی ہے اپوزیشن کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اگر دنیا میں جو بات سمجھائی جائے, میں کب سے کیا کیا سمجھا رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے, کب سے کیا کیا سمجھا رہا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اگر ایسا ہی دنیا میں نظام ہو جائے کہ ادھر سمجھایا ادھر سمجھ میں آ گیا تو سب ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گے. وہ ایک شاعر ہے ہندوستان کا, ان کا نام ذہن سے نکل گیا, تراز کر کے آتا ہے, پتہ نہیں ایچ ایم تراز ہے کچھ ایم تراز کر کے آتا ہے, بڑے زبردست شاعر ہے. میں نے جب ان کی ایک دفعہ شاعری سنی نا تو مجھے بڑا, اس لیے نہیں کہ وہ مجھے نہیں پتا کیسے آدمی اچھا ہی ہوں گے, لیکن مجھے اردو سے لگاؤ ہے, محبت ہے. تو ہندوستان کے شاعروں میں بڑی زبردست شاعری ہے اردو کی نا. تو میں نے جب اس بندے کی شاعری سنی میں نے کہا یار یہ 2014 کی بات ہے. میں نے کہا اس بندے سے ملاقات کا دل چاہتا ہے, اس نے اردو پہ بڑی محنت کی ہے. تو اللہ کی قدرت, یہ جو عمرہ ہے نا, عمرہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایک ذریعہ ہے آپس میں کمیونیکیشن کے لیے. یہ میں نے انگریزوں کی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے, گوروں نے لکھا ہے کہ مسلمان سائنسدان جو بہت بڑے بڑے حکیم بنے نا, جنہوں نے جڑی بوٹیوں پہ ریسرچ کی, اس کی ایک بہت بڑی وجہ مسلمانوں کا حج ہے. کیونکہ حج کرنے کے لیے کہاں کہاں سے, ساؤتھ افریقہ سے اور کہاں کہاں سے دنیا سے لوگ آتے تھے. وہ پیدل جنگلوں سے گزرتے اور اس میں جڑی بوٹیوں پہ تحقیق کرتے تھے. آپ ذرا حکیموں کی, پرانے حکیموں کی کتابیں پڑھیں نا, ایسے ایسے جڑی بوٹیوں کے خواص لکھے ہیں. آدمی کہتے ہیں انہوں نے ان کو یہ پتہ کہاں سے چلی. تو وہی حج اور عمرے سے جو مسلمانوں کے سفر ہوئے ہیں, پھر مختلف ملکوں کے لوگ آ کے عمرے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ایک دوسرے کی تہذیبیں سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا ایک ذریعہ بنا ہے. یہ بیت اللہ جو ہے نا,
یہ مسلمانوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا صدیوں سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یہاں کے ترکی، پاکستانی، انڈونیشیا سب آ کے کیا ہوتے تھے، مل جاتے ہیں. تو میری خواہش تھی، میں نے کہا یار کبھی ان سے سلام دعا ہو جائے تو اچھا ہے، خوشی ہوگی. تو وہ میں نے ویسے ہی انڈیا کے کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ میں، عمرہ کیا ہم نے. میں نے کہا یار وہ ایک شاعر ہے، انہوں نے کہا اتفاق سے عمرہ کرنے آیا ہوا ہے. میں نے کہا میری ملاقات کرا دو. تو مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھے جانتے ہیں. تو جب ملاقات ہوئی انہوں نے کہا میں تو آپ سے خود بہت دنوں سے ملنے کا مشتاق، آپ کے بیان سنے بڑا مزہ آتا ہے. اس وقت میرے آڈیو بیان ہوتے تھے. تو بات کیا کر رہا تھا میں، تو ان کا ایک شعر تھا، شعر ہی بھول گیا. شعر کا ایک جملہ مجھے یاد ہے، کیونکہ ہم ہر چیز آدھی یاد کرتے ہیں نا. وہ ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا والا شعر کی وجہ سے. تو اس نے کہیں اپنی محبوبہ کا شاعر نے تذکرہ کیا ہوگا کہ وہ کہیں چلی گئی، یوں ہو گیا، ٹینشن میں آ گیا. تو اس نے لکھا یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا. یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو، یعنی دنیا میں کچھ عجیب سے کام ہوتے ہیں تو پھر ہوتا ہے نا کچھ تو آدمی انجوائے کرتا ہے کچھ ہوا ہے. یعنی اگر شاعر کا تخیل بیان کر رہا ہوں، ایسا نا اب اس شاعر کو کہیں کون سی معشوقہ تھی تمہاری مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی، مفتی صاحب نے ہمیں بتایا، شاید ہم پولیس بھیج کے اس شاعروں کا کلام کا کچھ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے. محبوبہ کے بجائے کچھ وسیم بھائی کو ڈال دو، ستار بھائی کو ڈال دو، وہ ٹینشن نہیں ہے. تو شاعر کے کلام کو کبھی الفاظ کو نہیں پکڑا جاتا، اس میں ہر آدمی اپنے حساب سے اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو اپنے حساب سے اس شعر کو لیا کہ دنیا میں کچھ ہونے کے لیے کچھ انہونیوں کا ہونا بولو ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو بعض لوگ کچھ کر کے موسٹ وانٹیڈ بن جاتے ہیں تو وہ اسی کو انجوائے کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو ہم موسٹ وانٹیڈ، وہ کیا ہے، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. نام پیدا کرنے کے لیے بدنام ہونا بھی ضروری ہے. تو اس نے کہا یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ ٹینشنیں دنیا میں نہ ہو تو ہونے کو کچھ ہو ہی نہیں. آپ نے بیگم کو بات سمجھائی، سمجھ گئی. اس نے آپ کو سمجھایا، آپ کی سمجھ میں فوراً آ گیا کہ یہ کیا کہہ رہی. آپ نے اپنے بچے کو ایک دن کچھ سمجھایا، اس کی سمجھ میں فوراً آ گیا. تو گالیاں ہوتی دنیا میں، پھر کوئی بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتا، بولو نا. تو خیر اور شر کا مقابلہ کیا ہو جاتا، ختم. پیغمبر امتیوں کو سمجھاتے، 2 منٹ میں بات سمجھ میں آتی. نبی آ کے سمجھاتے بھئی یہ 360 بت پتھر کے بنے ہوئے تم نے رکھے ہوئے ہیں، یہ غلط ہیں. وہ کہتے ہیں او اچھا یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے خدا کو بناتے ہیں، یہ بننے میں ہمارے محتاج، تو بھلا یہ ہماری مدد کیسے کریں گے. بات تو کلیئر تھی نا 2-2-4 کی طرح، مگر ان کی کھوپڑی میں نہیں آئی ہے. 10,000 کا لشکر لے کے مکہ پہ حملہ ہوا ہے، خون بہے ہیں، لو عورتیں بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہوئے. اتنی سی بات سمجھانے کے لیے 23 سال کی ٹینشن ہے، پھر جا کے بھی سمجھ میں پھر بھی نہیں آئی. پھر مکہ فتح ہوا تو نبی نے بیت اللہ کے اندر 360 بت گرائے اپنے ہاتھوں سے، وہ بھی طاقت کے زور سے سمجھ میں آئی ہے، ورنہ پھر بھی نہیں آئی. اگر یہ حملہ نہ ہوتا تو آج تک 360 بت رکھے ہوئے ہوتے، آپ دلائل میں مناظرہ ہی کر رہے ہوتے، بحث ہی کر رہے ہوتے، کسی کی کھوپڑی میں نہیں آتی بات. تو بھائی اتنی بڑی حقیقت جب بحث سے کسی کی کھوپڑی میں نہیں آئی تو آپ کی بیگم آپ کی فرما بردار کہاں سے بن جائے گی. کیونکہ آگے اس کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے. آپ اس کو جب سمجھاؤ گے شوہر کے یہ حقوق ہیں تو کہے گی کیا صرف شوہر ہی کے ہیں، بیوی کے نہیں ہوتے. اب کیا جواب دو گے آپ؟ اب یا تو 10,000 کا لشکر لے کے سسرال پہ حملہ کرو، یہی ہوگا. 10,000 کا لشکر لے کے کیا کرو، سسرال پہ حملہ کرو، اپنے حقوق پاس کرواؤ. ایسا نہیں ہوگا. تو بس یہی ہے کہ آپ نے سمجھایا، نہیں سمجھ میں آیا. اس نے سمجھایا، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے. ہنسی خوشی زندگی گزارو. بولو یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا. تو اس لیے دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے نا، اپنی ذمہ داری پوری کرو، اپنا الو سیدھا رکھو. جو اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، باقی جو ہو رہا ہے ہونے دو. ٹھیک ہے نا. حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز اختیار میں ہے اس میں سستی نہ کرو، جو اختیار میں نہیں ہے اس کی ٹینشن مت لو. اولاد بگڑ گئی، بھائی آپ نے کوشش کی سمجھانے کی، اب کنٹرول میں نہیں ہے، چھوڑ دو یار. ساری زندگی یہی ٹینشن نہیں، بولو پالتے ہیں ٹینشن، میرا بچہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا، میرا بچہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا، میرا بچہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا. چھوڑ دے یار اس کو اپنے حال پہ، چھوڑ دو اس کو اپنے حال. یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا، وہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا، یہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا، عمران خان نے جو وعدے کیے تھے پورے کیوں نہیں ہو رہے. تمہارے اور کم ٹینشن ہے یار. تو اللہ پوچھ لے گا بھائی جو آپ نے وعدے کیے تھے پورے کیے کہ نہیں کیے. تو جو کام اپنی ذمہ داری میں، حتیٰ کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت میرا نماز میں دل نہیں لگتا، خیالات منتشر رہتے ہیں. انہوں نے فرمایا نماز میں دل لگانے کی کوشش کرنا فرض ہے، دل لگنا فرض نہیں ہے. کوشش کرو، لگے ٹھیک ہے، نہیں لگے تو بھی ٹھیک.
ہمارے اختیار میں نہیں ہے بھائی. جب نماز میں دل نہ لگنے کے بھی ٹینشن، کیونکہ اللہ نے کبھی ایسی بات پہ اللہ آپ کو نہیں پکڑے گا جو آپ کے اختیار میں نہیں. ہمارے جامعہ دارالفتہ میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ایک مرید تھے کیا ہیں ابھی بھی، تو وہ نماز میں ان کو نیند بہت آتی تھی، ویسے جاگتے رہتے تھے، ادھر نیت باندھی سو گئے، ادھر نیت باندھی کھڑے کھڑے سو رہے ہوتے تھے، سردے میں کیا اٹھ ہی نہیں رہے، کونی مار کے اٹھاتے تھے ان کو، اڑو وہی، اور ویسے ٹھیک ٹھاک پھر رہے ہیں. وہ تھے بڑے نیک، ان کو فکر تھی یار نماز میں دل لگانا چاہتا ہوں، اور نمازیں بھی ماشاءاللہ بہت پڑھتے تھے، تہجد کے پابند، لیکن جب کھڑے ہوئے سو جاتے تھے. تو ایک دن انہوں نے لکھا کہ حضرت میں ٹینشن میں آ گیا ہوں، میں نماز میں ادھر نیت باندھی اور ادھر آنکھ لگ گئی. فرمایا کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، نماز کا بھی پورا ثواب مل رہا ہے بھائی، نماز کا بھی پورا ثواب اور نیند کے بھی مزے، کیونکہ یہ آپ اپنے اختیار سے یہ نہیں کر رہے، یہ غیر اختیاری ہے. جان کر کوئی خراٹے لے رہا ہے نا کم بخت نماز میں، کھڑا ہوا ہے اور آنکھیں بند کر کے کوشش کر رہا ہے کہ میں سو جاؤں، یہ غلط ہے بھائی. آپ جاگنے کی کوشش کر رہے ہو پھر بھی نہیں جاگتے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اس سے نہ کوئی درجات میں کمی آئے گی. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز میں مزہ نہیں آ رہا، ہم کو نماز میں مزہ نہیں آ رہا. بھائی مزہ تو بریانی کھانے میں آئے گا مسالے والی، اس میں اگر نہیں آ رہا مزہ تو ڈاکٹر کو بتائیں. پیٹ میں کوئی پشاور میں گئے اور چپلی کباب کھانے کا مزہ نہیں آیا تو یہ پشاور کا فالٹ نہیں ہے، یہ آپ کے پیٹ کا فالٹ ہے. آپ چائے کے عادی ہو، آپ کوئٹہ اور چمن میں بھی آپ کو چائے پینے میں مزہ نہیں آیا تو چائے کا فالٹ نہیں ہے، آپ کو غلط چائے پینے کی عادت پڑ گئی ہے. چھٹوں کی بھی بات بتاؤں چھوڑ رہے تو اسی طرح یہ تو بریانی ہے مسالے والی، نماز مزے کے لیے تھوڑی ہے، بریانی ہے مزے کے لیے. نماز تو عبادت ہے، آپ نے پراپر طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. کبھی انسان کی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے نماز میں، آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، کبھی طبیعت میں ٹینشن ہوتی ہے، تو آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو، ان چکروں میں مت پڑو کہ مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھ